غصہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصے میں جو آپ کا خون جلتا ہے نا, اس کو غلطی کر کے اتنی سزا نہیں ملی ہوتی جتنی آپ اپنے آپ کو تکلیف ڈال کر سزا دے رہے ہو. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا فرمایا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. یا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت کرے, فرمایا دوسری بھی یہی, غصہ مت کرو. پھر تیسرے بار یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرے, فرمایا غصہ مت کرو. ہاں بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے اپنے ماتحت, تو وہ ماتحت بھی تو ہر ایک کو اچھے نہیں ملتے نا. بعض ماتحت بڑے فنڈر ہوتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں. بھائی علماء کو تو اکثر بیچارے خدمت گزار مخلص ملتے ہیں, ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, تو ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام لوگوں کو دفتروں میں جو خدمت گزار لالچی ایک نمبر کے چور اچکے ٹائپ کے, ان سے اگر زیادہ تمیز سے چلو گے وہ بیچ کے کھا جائیں گے آپ کو. تو ان کے سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے, تو پھر مصنوعی غصہ کرنا پڑتا. اس میں غصہ آنے نہ دو, لیکن دکھاؤ ایسے جیسے بہت طیش میں آ گیا ہوں میں, روک ڈلے گا. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں. تو اسی طرح بعض دفعہ کوئی بیوی ایسی مل جاتی ہے جو شرارتی ہوتی ہے, سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ایسی مل جاتی ہے تو شوہر کو مصنوعی غصہ جلاد پن دکھانا پڑتا ہے, جو یہ سمجھے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, ورنہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, کوئی اطاعت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ میاں مکھنچو عجیب سا نکلتا ہے, وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, تو عورت کو پھر اس کے اوپر مصنوعی غصہ. اب جیسے ٹائم پہ چیزیں نہیں لا کے دے رہا, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی مسائل ہو رہے ہیں, تو ایسی خواتین کو میں خود مشورہ دیتا ہوں فتنہ و فساد کا. حقیقت بتا رہا ہوں, میں عجیب عجیب الٹے الٹے مشورے بھی دیتا ہوں. ایک خاتون, ان کا میاں کماتا نہیں تھا نا, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, سسرال پہ پل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں ایکچولی کئی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں اپنے میاں کو, دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے, اصل میں تو ذمہ داری میاں کی ہوتی ہے, یہ پھر بھی نہیں کرتے. اب آپ بتاؤ جو کم بخت کما کے نہیں دے رہا, یہ تو ویسے ہی غیرت لیس آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز والا معاملہ بولو بھائی چلے گا. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں یہ اتنا شریف نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. شریف آدمی تو کھاتا ہی نہیں ہے بیوی کی کمائی, وہ تو کہتا ہے بھائی جو خون پسینہ بہاؤں گا, ریڑھی لگاؤں گا بیگم, جو بھی ہے. یہ یہاں تک جب نوبت پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ تمیز والا آدمی نہیں, اور جو تمیز والا نہیں ہے وہ تمیز سے تو بگڑ جائے گا. وہ اس کو آپ سمجھا رہی ہیں ایکچولی, کیا اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یار کس کے ذمہ کھلانا ہے, یعنی پھر کیا کروں. میں نے کہا ایکچولی چھوڑ دیں آپ, انگلش کا موقع, پنجابی بولو یہاں, وہ تمیز نہیں ہے تنو, انگلش میں تو اور وہ ڈھیڑ بنے گا. ارے انگلش میں سمجھاؤ گے, بولو گے ماشاءاللہ کیا زبردست بیگم انگلش بول رہی ہے, اور ڈھیٹ بن کے بیٹھے گا تاکہ دوبارہ انگلش سننے کو ملے اس کو. اور اردو میں سمجھا رہے ہیں آئیے بیٹھیے دیکھیے, تو اور دل چاہے گا. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کے اخلاق بہت پیارے ہیں, بڑے پیارے, بہت زبردست اخلاق سے بات کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں نا بڑے تمیز سے. ہمارے حضرت کی صحبت اٹھائی ہے, منجے ہوئے ہیں وہ بہت, ان کے جب بھی بات کریں گے ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ہر اللہ والے کو اللہ نے کوئی خاص صفات دی ہوتی ہے نا, تو بعض کے اخلاق بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے, میں جب طالب علم تھا, مجھے بلایا اور تھوڑا سمجھا, ڈانٹ لگائی نا, کسی بات پہ کوئی غلطی ہو گئی تھی, ڈانٹ لگائی, دیکھیے آپ جس طرح کر رہے ہیں ایسے مناسب نہیں ہے. اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا نا, تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا استاد جی آپ پہ نا مجھے ایک لطیفہ تو نہیں کہا, میں نے کہا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی پاکستانی بیرون ملک گیا, اس نے وہاں کے پولیس والوں کو دیکھا اتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں, اس نے کہا یار مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ. ہماری پولیس دیکھا ہے نا کیسے بات کرتی ہے, تو اس نے کبھی پولیس کے یہ اخلاق دیکھے نہیں. تو میں نے کہا مجھے تو دل چاہ رہا ہے آپ ڈانٹتے رہیں, اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کی ڈانٹ. تو لیکن یہ عزت ہر ایک کو راس نہیں آتی, ہر ایک کو. ہمیں تو سمجھ میں آ گیا یار آئندہ ایسی شکایت کا موقع نہ ملے, ان بیچاروں کو تکلیف کتنی اور کیسے ضبط کر کے, یہ بھی تو تھوڑی سی غیرت ہوگی تو ایسی نصیحت کر کے, ورنہ جو غیرت نہیں ان کو تو چپیڑے مارو رکھ کے اس پہ اثر نہیں ہوتا. تو مجھے وہ اب تک ایسے ہی ہیں, بہت آرام سے, بڑی محبت سے, بڑی تمیز سے سمجھاتے ہیں. اخلاق ہٹو بچوں ہیں ان کے. میں نے ان کو زندگی میں نہیں کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, چیخنا تو دور کی بات. یعنی یہ 23 بلکہ 27 سال بتا رہا ہوں, 27 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, 27 سال میں کبھی
چیخنا دور کی بات، اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے لوگ بھی ہیں بھائی. تو اتنے پیارے اخلاق. تو اب ایسی عورتیں جن کے میاں اس ٹائپ کے ہوں، وہ ایکچولی سے ہی نہیں سمجھے گا وہ. میں نے کہا اس کو بولو بھائی انسان کا بچہ بنو، ابا نے مجھے بھیجا یہاں، تم خرچہ اٹھاؤ، نہیں تو میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر، بیٹھ جاؤ ماں کے گھر جا کے. تو کہہ رہی اماں ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ پھر نکال دیتی ہیں گھر سے باہر. آج کل ماں باپ بھی عجیب لوگ ہیں یار. بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا بہت سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ بس رخصت کر دیا تو جیسے ٹینشن ختم کر دی. تو میں نے کہا پھر پلیٹیں اٹھا کے پھینکو. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ طلاق دے دے. کہہ رہی ہے طلاق نہیں دے گا یہ، اس کو بیگم کی کمائی منہ کو لگ گئی ہے، اتنا نیک نہیں ہے کہ غیرت میں آ کے. میں نے کہا جب یہ خطرہ نہیں ہے طلاق دینے کا، میں نے کہا برتن توڑو، شیشے کا گلاس اٹھا کے، اور اللہ سے کہو اللہ میں بد اخلاق ہوں نہیں، صرف ڈرامہ کر رہی ہوں، میں ایسی بری عورت ہوں نہیں، میں ڈرامہ کر رہی ہوں. میں نے کہا ایسا نہ اس کے سر پہ نہ پھوڑ دینا کوئی، شیشے کے گلاس توڑو اور ہنگامے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اس طرح کرو گے تو یہ تھوڑا سا انسان کا بچہ بنے گا. تو یہ پیکج خصوصی پیکج ہے بعض لوگوں کے لیے. اصولی بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اصولی یہی ہے کہ جو کام آرام سے، تمیز سے، محبت سے ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا. اور کوشش حتی الامکان یہ کرو کہ غصہ نہ آئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے، یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کسی عالم کو، بزرگ کو غصہ آیا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ مجھے غصہ کبھی بھی نہ آئے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا. تو شریعت غصہ ختم نہیں کرنا چاہتی، غصے کو کم کرنا چاہتی ہے. اللہ کوئی بھی ایسی صفت جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے، کیونکہ اس کا بعض دفعہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو بلی پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے، بلی کو غصہ آ جائے گا تو دفاع کرے گی، غصہ نہیں آئے گا تو دفاع نہیں کر پاتی. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ یہ غصہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. غصے میں نا آپ کا ایک دم بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جائے گا اور آپ میں ایک اضافی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی اصل طاقت سے زیادہ ہوگی، ورنہ آپ کمزور ہو کے لڑ نہیں سکتے. غصے میں آدمی گھما دیتا ہے. تو وہ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کتے کو میں نے دیکھا، ایک بلی جو ہے نا گوشت کی بوٹی رکھ کے کھا رہی ہے. وہ بلی کا حق تھا، وہ اس نے پہلے قبضہ کیا. کتے نے دیکھا اس بلی کو، کتے کو کتا پن سوجا، جا کے اس سے میں بوٹی چھینتا ہوں. اب کتا طاقتور ہے لیکن حق پر کون ہے؟ بلی. کتا نا وہ دم دبا کے نا آرام سے بلی کے قریب آ رہا ہے. اب قدرت نے بلی میں پہ غصہ مسلط کر دیا کہ میرا حق ہے کمبخت، میں لے کر آئی ہوں، تو کتے پن پہ آ رہا ہے. بھائی کتا خراما آرام سے، جیسے پرانے زمانے میں دلہنیں جب رخصت ہوا کرتی تھی نا بڑے آرام سے جاتی تھی، وہ ایسے آرام سے آ رہا ہے، آرام سے. تو بلی کی دم پھول گئی. اب یہاں اگر بلی کو غصہ نہ آتا نا، بلی اپنا دفاع، کیونکہ بلی کو غصہ نہ آتا تو وہ اپنی جسمانی طاقت سے لڑتی جتنی ہے، اور وہ لڑ نہیں سکتی. روب ڈال نہیں سکتی، وہ روب بھی نہیں ڈال سکتی. کتے پہ بلی کا روب کہاں آئے گا؟ لیکن قدرت ایسے موقع پہ قدرت نے کیا رکھ دیا ہے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے غصہ رکھ دیا ہے. جانوروں کی فطرت میں بھی، انسانوں کی فطرت میں بھی. تو کیا ہوا ہے کہ جی وہ جیسے ہی کتا قریب آیا، بلی کی دم پھول کے، جب بہت ہی قریب آیا نا، اس نے کہا یار صرف دمیں ہی پھلائے گی اور کیا کرے گی. یہ گوشت کے قریب آیا، بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا اس. وہ جو ہم نے لڑکے کھڑے، ہم نے کہا یار کیا اسٹائل ہے بھائی اس بلی کا، ہٹو بچوں ہو گیا. اور رکھ کے تھپڑ لگایا نا، ہٹ کلو کے، کیا بولوں گا، مسجد ہے. وہ جو ہوئی کرتے نہیں کتے کی آوازیں ہوتی ہیں، بھاگا ہے وہاں سے. تو میں نے وہاں سبق حاصل کیا، 2 سبق. نمبر 1، جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں اللہ ویسے ہی ایک طاقت بھر دیتے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنے موقف پر مضبوطی دکھاتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے نا، طاقتور ہونے کے باوجود اسے جرم کا احساس رہتا ہے، اور یہ جرم اس کو موٹیویٹ نہیں کرنے دیتا، اس کام پہ موٹیویشن نہیں ملتی اس کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ یہ آپ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. جانوروں میں تو یہ بیلنس ہوتا ہے، انسانوں میں بیلنس نہیں ہوتا.
وہ کیا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم کرو, کم کم. یہ جو صحابی کو فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, تو مطلب یہی تھا کہ جب بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کم ہو جائے گا, کیونکہ غصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو نہیں آیا تھا غصہ. جب آگے دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی غضبناک ہو کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد. تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے. میں نے ایک مسئلہ تھی کہ برائی سے نہیں روکا کیونکہ یہ رکتے نہیں اور یہ دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی. یہاں بھی دیکھو حضرت ہارون نے نہی عن المنکر نہیں کی کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا الٹا. تو خیر میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی چغلی میں اور برائی سے روکنے میں کیا فرق ہے, کہ چغلی کے نتیجے میں برائی کم نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور نہی عن المنکر سے بگاڑ کم ہوتا ہے. تو نہی عن المنکر کی کوشش کیا کریں, چغلیاں مت. دفتروں میں چغلیاں چل رہی ہیں نا, اس کی ادھر لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کو یوں کر دیا. تو برائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. ہاں وہ ٹینشن والا واقعہ جلدی سے سنا دو. وہ کہہ رہے تھے یار میں نا میرا میٹر گھوم جاتا ہے, میں وہی نہیں جہاز میں جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل جواب ان کا یہ تھا کہ یہ سوائے بلڈ پریشر کے مریض بننے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, لوگوں سے تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے خراب. تو میٹر سارا دن گھومتا ہی رہے گا آپ. لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا اچھا ہوں ہاں ہوں کر کے بس, اور کچھ بھی نہیں. کہ بھائی سمجھانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ سے سلام دعا ہو, گپ شپ ہو, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ پر اعتماد کریں, پھر آپ مریض بن کے آئیں, ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بات درست ہے, تو میں بتاؤں گا کہ درست نہیں ہے, اس کو آپ مینیج کریں. لیکن مجھے پتا تھا وہ بس وہ بیچارے جو ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میں صحیح ہوں تو سمجھانا شروع کر دیا, میں چپ رہا. تو ایسے موقع پہ چپ رہنا کیا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نے جب سفر کر رہا تھا میری رات کی نیند بالکل نہیں ہوئی تھی, اور وہاں ایبٹ آباد میں میرا بیان تھا فوراً, تو میری نیند بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یہاں سو جاؤں گا, میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا. تو میں نے کہا ان کو میں نے جواب دیا تو پھر آگے سے یہ کہیں گے کیوں, پھر ان کو جواب دیا تو نیند گئی. تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے نا, ایک لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بہت اچھا ماشاءاللہ. جیسے ہی یہ چپ ہوں گے ہم اپنا آرام کریں گے. آپ بہت اچھے ہیں, بالکل سیٹنگ پہ چل رہے ہیں آپ. یہ تو نہیں کہا میں نے بہت اچھے سیٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز ہر آدمی کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ لاہور میں بس میں تھا, اس میں کوئی وہ مووی لگا دیتے ہیں نا, فلمیں نہیں لگا دیتے, تو LED لگا دیتے ہیں, فلم لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بےہودہ قسم کا جو ہے نا انہوں نے کوئی فلم لگا دی, لوگوں کو اعتراض, لاہور کے تھے اچھے الحمدللہ, ہمارا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا کہ کچھ بھی فیملی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لگا دو. تو میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا, تو مجھے بھی اچھا فیملی میرے ساتھ بھی تھی. ایک بڑا ایک مصیبت ہوئی, وہ اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا فیملی کو لے کے بسوں میں سفر نہ کرے. یاد وہ ایک ہی سفر تھا, اس کے بعد میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے فیملی کے ساتھ بس میں سفر کیا ہو. تو کوئی کیا ہے وہ کوئی انڈین فلم لگا دی انہوں نے. اب 2-4 لوگ پینٹ شرٹ میں نا لبرل ٹائپ کے لوگ تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا بھائی یہ بند کرو, یہ کیا لگا ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے, کیا تم نے لگا دیا ہے. تو کنڈکٹر بند نہیں کر رہا. مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے. میں نے کہا میری جو سوچ تھی نا, اس پورے بس میں ایک اکیلا میں ہوں جو سفید کپڑوں میں اور پگڑی میں بیٹھا ہوں, میں بولوں گا نا اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہ کوئی پینٹ شرٹ والا کلین شیو بولے, اثر بھی جب ہوگا, کیونکہ ہر جگہ مولوی اگر بولے گا نا لوگ کہتے ہیں یہ کباب میں ہڈی ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, ان کا تو کام ہی ہے, ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بولیں گے. اور وہ دور بھی تھا, وہ میرا خیال ہے 2006 کی بات ہوگی, وہ طالبان کا بڑا دور تھا. تو ویسے ہی میں نے کہا یہ تو کوئی خود دھماکہ ہو گیا, بولیں گے انہوں نے کروایا ہے بس میں. حالانکہ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے آ رہا تھا. تو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی کی ٹانگ اڑانے کی, بھائی چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہو آپ,
دوسرے بول رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, وہ نہ بول رہے ہوتے پھر بھی میں کسی دوسرے کو آگے کرتا, یار آپ جا کے بند کروا دو. میں خود ایک لفظ میں کنڈکٹر کے سامنے گھننا بن جاتا, بھائی جاؤ تم جانا جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا اس سے. تو ان لوگوں کے بولنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے, اس پہ اثر ہوتا ہے. یار اگر میں بولتا کہتے ہیں مولوی لوگ تو یہ تو اگر ہم کوئی قوالی بھی لگا دیں گے تو ہمیں اعتراض, تو بھائی ہمیں تو قوالی پر بھی ہوتا ہے. قوالی کون سا جائز ہے؟ قوالی سننا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں کو تو قوالی بھی لگاؤ پھر بھی اعتراض ہوگا, تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا سوائے گالیاں وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا, یار اس مولوی کو نکالو باہر, دوسری بس میں بیٹھیں گے وہاں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی فوش فلم لگی ہوئی ہو. تو وہاں موقع ہے کوئی لبرل لوگ جو ہے نا جن پہ مولویت کی چھاپ نہیں ہے, وہ بولیں گے تو اثر زیادہ ہوگا. یار یہ پینٹ شرٹ والے کو بے حیائی بری لگ رہی ہے, اس کا مطلب اس کے برے ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی ہوا کہ اس نے وہ, مجھے تو بڑا اچھا لگا, وہ پینٹ شرٹ میں تھا لڑکا کلین شیو, وہ کھڑا ہوا, وہ دو تین لوگوں نے تو بولا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. بندی ہے نا وہ غصے میں آ گیا, اس نے بولا تیری ایسی کی تیسی, وہ اپنے لاہوری اسٹائل میں نا, میں بند کراتا ہوں تو ذرا نمبر دے اپنا. میں یہ وہ بھائی بدماشی مجھے ایسا اچھا, میں نے کہا اس کو گلے لگاؤں یار, میں نے کہا یار مزہ آ گیا اس کا, میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی, ہٹو بچوں ہو گیا. اس نے بدماشی دکھانا شروع کی, پھر اس نے بند کیا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اب تو ہم جاتے ہی نہیں, اب تو گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں کہیں بھی, اب یہ چھوڑ دیا ہم.